الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں رب مصطفیٰ کے لیے اور تمام ہدیہ و درود و سلام ذات مصطفیٰ کے لیے اور آل مصطفیٰ کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. سب سے پہلے تمام شایان حیدر کرار کی خدمت میں، خصوصاً آپ تمام علماء حضرات کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں جشن میلاد الصادقین علیہم السلام کی ولادت باسعادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک دفعہ پھر ان مقدس ہستیوں کی اس مقدس سرزمین پر میلاد منانے کی توفیق ہو رہی ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا ہے ان دو آیتوں میں. سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 45 اور 46. پروردگار عالم فرماتا ہے اے نبی، ہم نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس حال میں کہ آپ شاہد ہے، گواہ ہے، آپ مبشر ہے، بشارت دینے والا ہے، آپ نذیر ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ڈرانے والا یعنی خدا کی عظمت اور ان کی اطاعت کے عنوان سے. وداعیا الی اللہ، آپ داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والے بنا کر بھیجا ہے، باذنہ، اللہ تعالیٰ کی اذن سے. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. عزیزان گرامی، یہ جو القاب کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا ہے، کیا کہنے محمد مصطفیٰ کی شان کہ خود حدیث قدسی میں پروردگار عالم فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتی تو یہ افلاک نہ ہوتا، یہ کائنات وجود میں نہ آتی. پورے قرآن مجید میں محمد کی شان اس قدر بیان ہوئے ہیں کہ انسان بیان کرتے کرتے خود تمام ہو جائیں گے، لیکن فضائل محمد و آل محمد کبھی ختم نہیں ہو سکیں گے. عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی ایک آیت ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بتحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، وہ رسول تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان پر گراں گزرتا ہے، ان پر شاق گزرتا ہے. وہ رسول تمہیں میں سے ہے، وہ تمہاری بھلائی کا نہایت خواہاں ہے، اور وہ مومنین کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے. کیا کہنے محمد مصطفیٰ کی شان کی
کہ ساری کائنات جس کو رؤوف اور رحیم کہے اور وہ رؤوف اور رحیم اپنے حبیب کو کہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آپ مؤمنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی شان۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کے اسماء گرامی کے سلسلے میں روایت ہے، یہودیوں کا ایک گروہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک عالم تھا، اس نے سوال کیا، چند سوالات کی، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ عالم سوال کرتا ہے پیغمبر اکرم سے لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيتَ مُحَمَّدًا وَأَحْمَدًا وَأَبَا الْقَاسِمِ وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا، اے محمد آپ بتا دیجئے کہ آپ کا نام محمد کیوں رکھا ہے، احمد کیوں رکھا ہے، ابو القاسم کیوں رکھا ہے، بشیر و نذیر کیوں رکھا ہے اور داعی کیوں رکھا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما محمد، رہی بات محمد کی، فإنی محمود فی الارض، مجھے زمین پر روئے زمین پر لائق تعریف قرار دیا گیا ہے پروردگار عالم نے، اس لیے میرا نام محمود ہے، محمد ہے زمین پر۔ وَأَمَّا أَحْمَدْ فَإِنِّي مَحْمُودٌ فِي السَّمَاءِ، رہی بات احمد کی، آسمان والوں کے لیے مجھے لائق تعریف قرار دیا گیا ہے پروردگار عالم نے، اس لیے مجھے احمد کہا گیا ہے۔ محمد یعنی زمین والوں کے لیے، محمود لائق تعریف قرار دیا، احمد یعنی آسمانوں کے لیے لائق تعریف قرار دیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا أَبُو الْقَاسِمِ، رہی بات ابو القاسم کی، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْسِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِسْمَةَ النَّارِ فَمَنْ كَفَرَ بِهِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَفِي النَّارِ، رہی بات ابو القاسم کی کہ پروردگار عالم قیامت کے دن جہنم کو تقسیم کرے گا۔ اس دن اگر کوئی شخص میرا انکار کرے تو چاہے وہ شخص مجھ کو انکار کرنے والا چاہے وہ اولین میں سے ہو یا آخرین میں سے ہو، ان کو پروردگار عالم جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پروردگار عالم وَيُقَسِّمُ قِسْمَةَ الْجَنَّةِ فَمَنْ آمَنَ بِي وَأَقَرَّ بِنُبُوَّتِي فَفِي الْجَنَّةِ، رہی بات پروردگار عالم اسی قیامت کے دن جنت کو تقسیم کرے گا، میرے ہی ذریعے سے جنت کو تقسیم کرے گا، اور جو مجھ پر ایمان لے آتا ہے اس کو پروردگار عالم جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے فرماتا ہے رہی بات داعی کی، کہا کہ آپ کو داعی کیوں کہا جاتا ہے؟ وَأَمَّا الدَّاعِي فَإِنِّي أَدْعُو النَّاسَ إِلَىٰ دِينِ رَبِّي، رہی بات داعی کی، پروردگار عالم مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وَأَمَّا النَّذِيرُ، رہی بات نذیر کی، فَإِنِّي أُنذِرُ بِالنَّارِ مَنْ عَصَانِي، میں ہر اس شخص کو ڈرانے والا ہوں جو میری مخالفت کرتا ہے، جو میری معصیت کرتا ہے۔ کس سے ڈراتا ہوں؟ آتش جہنم سے میں ان کو ڈرانے والا ہوں۔ وَأَمَّا الْبَشِيرُ، رہی بات بشیر کی، فَإِنِّي أُبَشِّرُ بِالْجَنَّةِ مَنْ أَطَاعَنِي، ہر اس شخص کو میں بشارت دینے والا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے، اس شخص کو میں جنت کی بشارت دینے والا ہوں۔ درود پیش محمد وآل محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء گرامی کے سلسلے میں خود محمد نے تفسیر کی۔ چھٹے امام سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان اللہ عز ذکرہ ختم نبیکم بنبیکم نبیین، چھٹے امام فرماتے ہیں تمہارے نبی پر انبیاؤں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، خاتم النبیین جسے لقب ملا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ انبیاؤں کا سلسلہ تمہارے نبی پر یعنی محمد مصطفیٰ پر ختم کر دیا گیا ہے۔ لا نبی بعدہ ابدا، اس کے بعد کوئی بھی کبھی نبی نہیں آئے گا۔ وختم قرآن بکتابکم الکتب، اور قرآن پر قرآن مجید پر آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ فلا کتاب بعدہ ابدا، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ وانزل فیہ تبیان کل شیء وخلقکم وخلق السماوات والارض ونبع ما قبلکم وفصل ما بینکم،
چھٹے امام فرماتے ہیں اسی قرآن مجید میں، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تمہاری خلقت کا تذکرہ ہے، زمین و آسمان کی خلقت کا تذکرہ ہے، تمہارے سے پہلے آنے والوں کا تذکرہ ہے، ان کی داستانیں موجود ہے، اس قرآن میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہے۔ یہ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہارے اعمال کا انجام کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ جس قرآن مجید کو آسمانی کتابوں پر سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، یہ آخری قرآن مجید ہے، اور جو بھی شخص اس قرآن سے جڑ گیا وہ نجات پایا، اور جو اس قرآن مجید سے منہ موڑا وہ یا کہ وہ گمراہی کا شکار ہوا۔ حضران گرامی، ایک دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، وقت کی کمی ہے۔ خود محمد و آل محمد کی فضائل خود محمد بزبان محمد سے ہم سنتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات۔ جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلقنی وخلق علیا وفاطمہ والحسن والحسین من نور۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو نور سے خلق فرمایا۔ فعسر ذلك النور فخرج منه شیعتنا۔ پھر پروردگار عالم نے عصرہ یعنی نچوڑنے کی معنی میں آتا ہے، جب اس نور کو نچوڑا گیا اس سے ہمارے شیعہ پیدا ہوئے، اس نور سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا، فخرج منہ شیعتنا فسبحنا فسبحوا، پھر ہم پروردگار عالم کی تسبیح کرنے لگے تو ہمارے شیعوں نے بھی ساتھ ساتھ تسبیح کی۔ وقدسنا فقدسوا، پھر ہم نے تقدیس کرنا شروع کی تو ہمارے شیعوں نے بھی تقدیس کرنا شروع کی۔ وتمجدنا ومجدنا فمجدوا، پھر ہم نے تمجید بیان کرنا شروع کی تو ہمارے شیعوں نے بھی تمجید بیان کرنا شروع کی۔ ووحدنا فوحدوا، ہم نے توحید بیان کرنا شروع کی تو ہمارے شیعوں نے بھی توحید بیان کرنا شروع کی۔ وحللنا فحللوا، ہم نے تحلیل پڑھنا شروع کی تو ہمارے شیعوں نے بھی تحلیل پڑھنا شروع کی۔ ثم خلق السماوات والارضین، پھر پروردگار عالم نے آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ وخلق الملائکہ، پھر تمام ملائکہ کو خلق کیا۔ فمکثت الملائکہ 100 عام لا تعرف تقدیسا ولا تقدیسا، پھر تمام ملائکہ کو خلق کرنے کے بعد 100 سال تک نہ وہ تعریف تسبیح کو جانتے تھے نہ وہ تقدیس کو جانتے تھے۔ فمکثت الملائکہ ولا تعرف تسبیحا ولا تقدیسا فسبحنا فسبحت الشیعتنا، پھر جب ہم تسبیح کرنے لگے تو ہمارے شیعوں نے بھی تسبیح کرنا شروع کی، پھر فرشتوں نے بھی تسبیح کرنا شروع کی۔ آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَاقِعِ، اسی طرح جب ہم نے تقدیس کرنا شروع کی پھر ہمارے شیعوں نے بھی تقدیس کی، پھر فرشتے بھی تقدیس کرنے لگے، پھر ہم نے خدا کی تمجید بیان کرنا شروع کی، ہمارے شیعوں نے بھی شروع کی، پھر فرشتے بھی تمجید کرنا شروع کیے۔ یہ ہے عزیزان گرامی، آگے فرماتے ہیں فَنَحْنُ الْمُوَحِّدُونَ، ہم ہی وہ توحید پرست ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں فَنَحْنُ الْمُوَحِّدُونَ، ہم ہی وہ توحید پرست ہے۔ حَيْثُ لَا مُوَحِّدَ غَيْرَنَا، جب اور کوئی موحد نہ تھا۔ وَحَقِّقُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا یہ حق ہے كَمَا اختصنا واختص شیعتنا، جس طریقے سے پروردگار عالم نے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو چن لیا۔ أَن يَنزِلَنَا وشیعتن فی اعلی علیین، پروردگار عالم ہمیں اعلی علیین میں جگہ دے۔ آگے فرماتے ہیں ان اللہ اصطفانا واصطفى شیعتنا، کب چنا تھا؟ پروردگار عالم نے ہمیں اور ہمارے شیعوں کو اس وقت چنا تھا من قبل ان تکون اجساما، ابھی ہمارے جسم کی صورت میں نہ تھے، اس وقت پروردگار فدعانا فاجبنا، پھر پروردگار عالم نے ہمیں بلایا تو ہم نے لبیک کہا۔ فغفر لنا ولشیعتنا من قبل ان نستغفر اللہ تعالی، پروردگار عالم نے ہم کو اور ہمارے شیعوں کو اس وقت بخش دیا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم استغفار شروع کریں۔ فضائل محمد اور محمد، خود محمد بزبان محمد۔ آخری روایت چھٹے امام سے روایت ہے، ایک یہودی پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور پیغمبر اکرم کی خدمت میں آ کر بغور سے پیغمبر اکرم کو دیکھنے لگتا ہے۔ فقال یا یہودی ما حاجتو، اے یہودی کوئی حاجت ہے، کوئی سوال ہے؟
کہا کہ قال انت افضل ام موسیٰ ابن عمران النبی الذي كلمه الله وانزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر واذله بالغمام. اے نبی آپ افضل ہے یا موسیٰ ابن عمران افضل ہے کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے, جن پر اللہ نے تورات نازل کی ہے, جنہیں اللہ نے عصا عطا فرمایا ہے, جن کے لیے دریا کو چیر کر دریائے نیل کو چیر کر راستہ بنایا ہے, اور اس پر اللہ نے بادل کا سایہ کیا ہے. آپ افضل ہے یا موسیٰ ابن عمران افضل ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انه یکرہ للعبد ان یزکا نفسہ. اے یہودی, بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود اپنی تعریف کرے, لیکن میں یہ کہتا چلوں ولیکن یقول, لیکن میں یہ کہتا ہوں ان آدم علیہ السلام لما اصاب الخطیئہ, جب آدم سے لغزش ہوئی تھی, کان توبتہ, تو توبہ کرتے وقت آدم نے عرض کیا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کے وسیلے سے میری مغفرت فرما. فغفرہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمائی تھی. آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ نُوحًا لَمَّا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ, جب نوح کشتی میں سوار ہوئے تھے, وخاف الغرق, پھر خوف لاحق ہوا تھا دل میں غرق ہونے کا, قال اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد, پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کے وسیلے سے, لما انجیتنی من الغرق فنجاہ اللہ تعالی آن, پروردگار عالم نے جناب نوح کو نجات دی. آگے فرماتے ہوئے ان ابراہیم علیہ السلام لما القی فی النار, جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا, فقال اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما انجیتنی منها, جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا, ابراہیم نے کہا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد, پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کے وسیلے سے مجھے آگ سے نجات دے. پروردگار عالم نے فرمایا فجعلہ اللہ علیہ بردا وسلاما, پروردگار عالم نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی بنا دیا. وَإِنَّ مُوسَى لَمَّا أَلْقَى عَصَاهُ أَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً, جب موسیٰ نے جادوگروں کے سامنے اپنی لاٹھی کو پھینک دیا تھا, عصا کو پھینک دیا تھا, تو اس وقت اپنے اندر ایک خوف محسوس کیا تھا. اس وقت موسیٰ نے فرمایا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد, پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کے وسیلے سے لما آمنتنی, مجھے امن دے. وقال له جل جلالہ لا تخف, اے موسیٰ آپ ڈرنا نہیں ہے, آپ نے خوف نہیں کھانا, لا تخف انک انت الاعلی, آپ ہی غالب ہے, تو ہی غالب آنے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں یا یہودی ان موسیٰ, یا یہودی, اے یہودی ان موسیٰ, یہ قابل توجہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, حیدری, چمن گلی گلی, علی علی علی, نگر گلی گلی, علی علی علی, اکبر نعرہ نعرہ حیدری. آگے فرماتے ہیں یا یہودی, اے یہودی ان موسیٰ لو ادرکنی ثم لم یؤمن بی وبنبوتی ما نفعه ایمانہ شیئا, اگر موسیٰ میرے زمانے کو درک کرتے اور مجھ پر ایمان نہ لے آتے تو ان کا ایمان ان کے کسی کام نہ آتا. ولا نفعته النبوہ, اور نہ ان کی نبوت ان کو فائدہ دیتی. یا یہودی ومن ذریتی المہدی, اور میری ذریت میں سے مہدی آئیں گے. ومن ذریتی المہدی اذا خرج نزل عیسی ابن مریم علیہ السلام, اس وقت عیسیٰ نازل ہوں گے, کس لیے لنصرت ہی, امام مہدی کی نصرت کرنے کے لیے. فقدمہ وصلی خلفہ, اس وقت جناب عیسیٰ مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد و آل محمد کی فضیلت, اور آج اس پروقار بابرکت دن کی مناسبت سے ایک بس چھوٹا سا چھٹے ایمان کے مناسبت سے دو لوگوں کے درمیان ایک جھگڑا ہوا. ان میں سے ایک اہل بیت کا ماننے والا تھا,
اور ایک بنی امیہ کی ولایت کا ماننے والا تھا. ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اس قدر وہ دونوں چلے گئے اس وقت کے مفتی اعظم ابو حنیفہ کے پاس فیصلہ کرنے. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ دونوں یہاں پر آئے. تو انہوں نے کہا پھر ہم کہاں جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگ اس شخص کے پاس چلے جاتے کہ جس کی عزت و منزلت حسب و نسب تمام مخلوقات سے اعظم ہے، اعلیٰ ہے. اس شخص کے پاس چلے جاتے تو وہ بہترین فیصلہ کرتے. تو ان دونوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ جعفر ابن محمد ہے. اچھا وہ کہاں پر ہے؟ فلاں اس جگہ پر. دونوں آئے، امام کی خدمت میں پہنچے، دیکھا کہ امام جو ہے وہ کے ارد گرد لوگ جمع ہے، امام احکام الہی کو بیان کر رہے ہیں. تو اس وقت امام نے انہوں نے اپنا مدعا پیش کرنے سے پہلے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ جو بھی ہماری ولایت کا منکر ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو بھی ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا ہے ان کا مقام جنت ہے. اسی الفاظ کے ساتھ پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس قلیل سے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بانی مجلس کی جو بھی نیک حاجت ہے پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے رزق میں برکت عطا فرما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.